السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर रसूल, फिर अगर वो फोत हो जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? फिर अगर जो फिर जाए अपनी एड़ियों के बल तो वो अल्लाह को हरगिज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों को, शुक्र करने वालों को अनकरीब बेहतर बदला देगा। मोहतरम भाइयों, आज का खुतबा जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी सफ़र है, आखिरत का सफ़र है, उस हवाले से चंद बातें आप अहबाब के सामने बयान करनी है। मोहतरम भाइयों, हमारे यहाँ भी जब कोई बंदा फोत हो जाता है ना, तो हम कहते हैं यार फोत होने से पहले ना उसने ऐसी बातें ऐसी करने लग गया था कि लगता था कि वो हमें अब बहुत थोड़ी देर रहेगा। तो ये एक मौत से पहले एक कैफियत इंसान पे तारी होती है कि वफात से पहले बंदा बातें इस तरह की करने लग जाता है जो इशारा होती है कि ये बंदा अब थोड़े दिन ही है। और जब बात इमामुल अंबिया की हो तो उनको तो अल्लाह ताला की तरफ से ये बात मालूम हो चुकी थी और उन्हें इख्तियार दिया गया था कि दुनिया की ज़िंदगी को चुन लो या अल्लाह के पास नेमतों को चुन लो, तो उन्हें तो अपनी मौत के हवाले से खबर थी। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को तकरीबन 6 से 7 माह या साल कह लें, ये जो अरसा था, आपने इसमें ऐसे आसार और निशानी अपने सहाबा को बताने लग गए कि अब मेरा तुम्हारे अंदर वक़्त बहुत कम रह गया है।
محترم بھائیو، جب مکہ فتح ہو گیا اور عرب کے اندر اسلام کا غلبہ ہو گیا، اور عرب کے اندر کوئی ایسا بندہ نہ تھا جو اسلام کو آنکھیں دکھا سکتا اور مسلمانوں کے مد مقابل آ سکتا، اس وقت پھر لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج مسلمان ہوئے، اور مکہ کے اندر مشرکین جو تھے کثیر تعداد میں اسلام لے آئے کہ مسلمانوں کا لشکر جو فتح مکہ کے وقت 10,000 تھا، حنین جو مکہ سے صرف 19 دن یا 20 دن بعد ہوئی ہے جنگ، اس کے اندر وہی لشکر 12,000 تھا اور 2,000 اس میں نئے مسلمان تھے۔ تو کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت اتاری، سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ پر لازم ہے کہ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجئے۔ یہ جب سورت اتری تو حضرت عمر اور چند صحابہ اس پر رونے لگے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی روتے کیوں ہو؟ تو لوگوں کو، باقی صحابہ کو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں کہ یہ سورت کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ سورت یعنی رسول کریم کا کام مکمل ہو چکا ہے، اللہ کی مدد اور فتح مسلمانوں کو حاصل ہو چکی ہے۔ اب اللہ جو اپنے نبی کو استغفار اور تسبیح کا حکم دے رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اب اپنی باقی مصروفیات کے علاوہ اپنی آخرت کے حوالے سے تیاری کا اہتمام شروع کر دیں۔ تو حضرت عمر اس پر رونے لگے، اور بعد میں جب آپ خلیفہ بنے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بچے تھے، ابھی نئے جوان ہوئے تھے، حضرت عمر انہیں اپنی جو مجلس شورا تھی اس میں بٹھایا کرتے تھے۔ تو اسی مجلس شورا کے اندر بدر کے اندر جو شریک ہونے والے بڑے بڑے بزرگ صحابی تھے وہ بھی موجود ہوتے۔ تو ان میں سے بعض نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین، عبداللہ بن عباس جتنے تو میرے بچے بھی ہیں، تو آپ ان کو اس مجلس میں بٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کو بٹھا دیا کریں۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر اور باقی کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں عبداللہ کو کیوں لے کے آتا ہوں مجلس میں؟ پھر حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن نا مجھے حضرت عمر نے بلایا، اور جو بدر کے بزرگ صحابہ تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے انہیں بھی بلایا، تو میں سمجھ گیا کہ آج میرا امتحان ہے۔ حضرت عمر انہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کو مجلس میں کیوں بٹھاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں جب مجلس میں گیا، حضرت عمر نے بزرگ صحابیوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس سورت کے متعلق، سورہ نصر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا وفتح علینا، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کے حمد بیان کریں اور ہم بخشش طلب کریں اللہ سے جب اللہ ہماری مدد کر دی جائے، جب اللہ ہمیں فتح دے دے تو اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اس صورت میں تو بس یہ بیان ہوا ہے۔ کچھ صحابی خاموش رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت عمر نے کہا کہ اتقول کذالک یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، کیا تو بھی یہی سمجھتا ہے اس صورت کا مفہوم یہ؟ تیرا کیا خیال ہے اس صورت کے بارے میں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے لا، میرا یہ خیال نہیں ہے جو ان کا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہ، یہ رسول کریم کی وفات کی طرف اشارہ ہے اس صورت کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور غلبہ آ گیا تو گویا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ حمد بیان کیجیے اور استغفار کیجیے۔ تو یہ ایک پہلا اشارہ تھا جو صحابہ کرام کو ملا۔ سورہ نصر جب نازل ہوئی تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کا سفر قریب آ چکا ہے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آیا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان کے مہینے میں 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، 10 دن، لیکن جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف کل رمضان 10 ایام، آپ ہر رمضان 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ وکان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 ایاما، اور وہ سال جس دن آپ فوت ہوئے ہیں آپ نے 20 دن اعتکاف بیٹھے ہیں۔ اور پھر اسی رمضان آپ ہر رمضان جبریل امین کو 1 دفعہ قرآن سنایا کرتے تھے، اور اس رمضان آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا۔
اور آپ نے حضرت فاطمہ سے یہ کہا بھی، آپ نے آخری وقت میں حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ، جب آپ کا آخری وقت تھا، آخری دن آپ نے یہ بات جناب حضرت فاطمہ سے کہی تھی، کہا ان جبریل کان یعارض القرآن کل سنۃ مرہ، کہ جبریل میرے ساتھ قرآن کا ہر سال ایک مرتبہ دور کرتا ہے، وَإِنَّهُ عَارَضَنِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، اور جبریل امین نے اس دفعہ 2 مرتبہ قرآن مجھ سے اس کا دور کیا ہے، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، اور میں اس کو اپنی موت کے سوا کچھ اور نہیں سمجھتا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے۔ تو گویا یہ جو آپ کا عبادت کے اندر، آپ تو پہلے بھی بڑے مشغول تھے عبادت میں، لیکن اس سے زیادہ عبادت کے اندر جو مشغولیت تھی، یہ بھی آپ کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اور پھر جب آپ نے آخری حج کیا ہے، حجۃ الوداع، اس کے بعد تقریباً آپ سال بھر بھی زندہ نہیں رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ یہودی ایک نے کہا کہ اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ آیت ہم یہود پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو اتری ہی عید کے دن تھی، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، تو جمعہ مسلمانوں کے ہاں عید ہوتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ دیکھو، ایک قاصد آپ کے پاس آتا ہے پیغام لانے والا، وہ آپ کے پاس کتنی دیر رہتا ہے؟ پیغام کے پہنچ جانے تک بس، کیا اس سے زیادہ دیر قاصد ٹھہرتا ہے؟ رسول قاصد کو کہتے ہیں نا، جو اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک قاصد تھے۔ اب جب یہ آیت اتری کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، تو گویا قاصد کا کام ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ نے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ہی سب صحابہ سے پوچھا، انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام اس کا حق ادا کر دیا پہنچانے کا، آپ نے اسے اچھے طریقے سے پہنچا دیا اور امت کی ساری خیر خواہی کر دیا آپ نے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ ان لوگوں پہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر اور اللہ سے مخاطب ہوئے، اللہم حل بلغت اللہم حل بلغت، اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ اللہ سے سوال کیا، پہلے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا میں نے دین مکمل پہنچا دیا؟ تم سے میرے بارے میں سوال کیا رہے گا، تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے حق ادا کر دیا، پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے۔ پھر اللہ سے سوال کیا، اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ پھر اب دیکھو، یہ جو پیغام تھا یہ صرف ان لوگوں تک محدود نہ تھا، رسول کریم نے پھر امت کی اپنے بات ڈیوٹی لگا دی، فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے، جو یہاں سے کچھ سن رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ یہ پیغام آگے منتقل کرتا رہے، آگے پہنچاتا رہے۔ گویا اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور یہ ذمہ داری تم تک منتقل کر رہا ہوں کہ دین کو آگے تم نے منتقل کرنا ہے۔ تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار صحابہ سے پوچھنا اور پھر اللہ کو گواہ بنانا کہ میں نے دین پہنچا دیا، یہ بھی ایک علامت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے حوالے سے۔ اور پھر جب آپ حجۃ الوداع سے واپس آپ نے سفر شروع کیا، بلکہ حجۃ الوداع 10 ذی الحجہ کے دن آپ نے لوگوں کو کہا، اپنی سواری پر کہا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، لوگوں شاید کہ میں دوبارہ حج نہ کر سکوں، اس حج کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں، تم اس حج میں ہی مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کے واپسی آپ نے سفر شروع کیا، تو خم مقام پر، جہاں پر وہ غدیر خم کا آپ نے خطبہ دیا، خم مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں یہ لفظ بھی تھے، ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک آدمی ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کا پیام لانے والا
پیغام لانے والا موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں، قریب ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سفر سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائی کہ تم اس علاقے میں چلے جاؤ، تم اس علاقے کے گورنر ہو، وہاں چلے جاؤ۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یمن میں لگائی۔ حضرت معاذ اپنی سواری پہ سوار ہے، نبی کریم ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ آپ مدینہ سے باہر، حضرت معاذ نے اترنے کی کوشش کی لیکن رسول کریم نے اترنے نہیں دیا حضرت معاذ کو۔ حضرت معاذ کے ساتھ نبی کریم باہر جا رہے ہیں مدینے سے انہیں رخصت کرنے کے لیے، جب اور ساتھ ساتھ انہیں نصیحتیں کر رہے ہیں کہ معاذ ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے تم نے وہاں پہ گورنری کرنی ہے۔ جب باتیں ختم ہو گئی نا تو کہنے لگے یا معاذ، یعنی حضرت معاذ کو ایک خبر دی اللہ کے رسول نے کہ تمہیں میں بھیج تو رہا ہوں۔ حضرت معاذ سے اللہ کے رسول کو بڑا پیار تھا، کہا یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ جا تو رہے ہو، شاید کہ اس سال کے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اے معاذ شاید تم یمن سے واپس آؤ اور تمہیں یہاں پر میری مسجد تو ملے، میری قبر تو ملے، لیکن میں نہ ملوں۔ فَبَكَى مُعَاذًا جَشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رسول کریم کی جدائی سے غمگین ہو کر رونا شروع ہو گئے۔ تو حضرت معاذ کو رسول کریم نے یمن کی طرف بھیجتے ہوئے ایک پیشگوئی کر دی تھی، معاذ تو یمن سے آئے گا تو ضرور میری مسجد کو بھی دیکھے گا لیکن مجھے نہیں پائے گا، تو میری قبر کو تو دیکھے گا، میں موجود نہیں ہوں گا۔ تو یہ وہ آخری آثار تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ نے شہدائے احد پر جنازہ نہیں پڑھا، جنگ احد کے بعد شہدائے احد پر جنازہ نہیں پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ شہید کا جنازہ نہ بھی پڑھا جائے تو درست ہے۔ شہید کو اللہ نے مقام بہت اعلیٰ دیا ہے، اس کا خون کا قطرہ گرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے اسے، اس کے لیے یہ ایک الگ ہے۔ ویسے تو ہر میت کا جنازہ پڑھنا فرض ہے لیکن شہید کے حوالے سے قانون بدلا ہے کہ نہ بھی پڑھو تو درست ہے۔ تو جنگ احد کے بعد نبی کریم نے شہدائے احد کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن جب آپ کی وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ ربیع الاول کی 12 کو فوت ہوئے ہیں اور تقریباً صفر کا مہینہ جب شروع ہوا تو آپ نے شہدائے احد پر جنازہ پڑھا۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد، آپ نے احد کے مقتولوں پر، شہیدوں پر جنازہ پڑھا۔ جنازے کے بعد آپ فارغ ہوئے تو ثم صعد المنبر، آپ منبر پر تشریف لائے تو آپ نے ایک خطاب کیا لوگوں سے کأنک مودع للحیات والممات، گویا آپ زندوں کو اور مردوں کو دونوں کو الوداع کہہ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایسی نصیحت کی 1 مہینہ پہلے، اور آپ نے اس میں فرمایا انی فرطکم علی الحوض، حوض کوثر پر میں تم سے پہلے پہلے آگے آگے ہوں گا۔ آپ نے صحابہ کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ میں جانے والا ہوں اور تم سے پہلے حوض کوثر پر تم سے آگے آگے میں ہوں گا وہاں پہ۔ محترم بھائیو، سفر کا مہینہ غالباً 29 تاریخ تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں آپ نے ایک اپنے صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آپ قبرستان سے واپس تشریف لا رہے ہیں، رستے میں آپ کے سر میں درد اٹھا اور ساتھ آپ کو بخار نے آ لیا۔ اتنا بخار تھا کہ آپ کو دوران سفر آپ کے سر پہ پٹی کی گئی جس کے باہر سے بھی ہیٹ محسوس ہوتی تھی۔ تو یہ تھا وہ مرض کہ جس کی ابتدا ہوئی اور جو ختم نہیں ہوا اور جس کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں، ایک تو یہ کہ موت کی سختیاں ہر ایک پہ آتی ہیں اور یہ حق ہے، یہ حق ہے، موت کی سختیاں ہر ایک پہ آتی ہے، حتیٰ کہ شہید بھی کچھ نہ کچھ موت کی سختی کو محسوس کرتا ہے۔ اور انبیاء پر یہ جو بیماریاں ہیں، یہ بیماری کی شدت انبیاء پر عام انسان سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو ہاتھ لگایا تو آپ کو بخار تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے 2 لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے، 2 لوگوں کے برابر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے پھر آپ کو اجر بھی دوہرا ملتا ہوگا؟ کہا ہاں مجھے اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، اشد الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، تکلیفیں، اور اس کے بعد جو انبیاء سے دوسرے درجے پہ ہیں، پھر تیسرے درجے پہ، جتنا ایمان کا لیول کم ہوتا رہے گا تکلیف اور آزمائش اتنی کم آتی رہے گی۔ رسول کریم پر جو آخری مرض آپ پر حملہ ہوا ہے نا، مرض کا، وہ بڑا شدید قسم کا تھا، اور اس حملے میں نبی کریم جب گھر تشریف لائے، اما عائشہ بیان کرتی ہیں رجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی ذات یوم من جنازۃ بالبقیع، رسول کریم ایک دن گھر تشریف لائے، بقیع میں جنازہ ادا کر کے آئے تھے، تو اس دن مجھے اپنے سر میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ رسول کریم جب گھر آئے نا تو میں کہہ رہی تھی وا رأسا، ہائے میرا سر، یعنی مجھے سر میں بڑا درد ہے۔ رسول کریم کہنے لگے عائشہ بل انا وا رأسا، بلکہ میرا سر، عائشہ مجھے بھی سر میں بڑی درد ہے۔ پھر کہا عائشہ سے عائشہ اگر تو فوت ہو جائے میری زندگی میں تو تجھے کیا فکر ہے کہ تجھے میں خود غسل دوں گا، خود تجھے کفن دوں گا، خود تجھے دفن کروں گا، تجھے کس چیز کی فکر ہے؟ تو ماری عائشہ کہنے لگی ہاں ہاں ایسے ہی کریں گے، آپ پھر اپنی بیویوں میں جا کے مشغول ہو جائیں گے۔ تو رسول کریم اس سے مسکرا پڑے۔ تو ہماری عائشہ کے لفظ ہیں کہ پھر یہ جو سر درد شروع ہوا تھا اسی سر درد میں اور اسی مرض کے اندر رسول کریم فوت ہو گئے ہماری عائشہ سے پہلے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر 11 ہجری کے اندر سوار کے دن آپ کا یہ مرض شروع ہوا، جس کے اندر آپ نے تقریباً 13 یا 14 دن اس مرض کے اندر گزارے ہیں۔ 11 دن آپ نے خود نمازیں پڑھائی ہیں اور باقی جو دن تھے ان میں 17 نمازیں جو تھی وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی موجودگی میں پڑھائی ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بیماری کی شدت بڑھنے لگی تو آپ چونکہ بڑے عادل تھے، عدل پسند تھے، تو بیویوں کی باریاں مقرر تھی، کبھی ایک دن اس بیوی کے پاس، ایک دن اس بیوی کے پاس، تو آپ بیماری کی حالت میں بھی ان ایام کا خیال کرتے تھے کہ یہ دن میرا کس بیوی کے پاس ہے تو آپ اس کے پاس گزارتے۔ لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے گھر گزاروں، آپ کی خواہش یہ تھی۔ تو حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضه الذی مات فیہ این انا غدا این انا غدا یرید یوم عائشہ۔ آپ اس مرض کے اندر جس میں آپ فوت ہوئے آپ اپنی بیویوں سے پوچھا کرتے تھے میں کل کہاں پر ہوں گا، اور ارادہ یہ کرتے تھے کہ میری عائشہ کے ہاں باری کب آئے گی۔ تو ازواج مطہرات نے آپ کا مقصود سمجھ لیا اور کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ جہاں بھی رہنا چاہیں وہاں رہ لیں۔ تو پھر اب دیکھیے نبی کریم پر مرض کس قدر سخت ہو چکا تھا اس وقت تک کہ ابھی 7 دن رہ گئے تھے آپ کی وفات سے۔ ٹوٹل دن آپ نے 13 یا 14 گزارے ہیں مرض میں، 7 دن جب رہ گئے تو ازواج مطہرات نے اجازت دے دی آپ جہاں رہنا چاہتے رہیں۔ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سہارا دیا اور آپ ان کے سہارے اپنی ایک بیوی کے گھر سے ہماری عائشہ کے حجرے کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ کے سر پہ پٹی ہے اور آپ اپنے پاؤں نہیں اٹھا پا رہے، گویا گھسٹتے ہوئے آپ کے پاؤں آ رہے ہیں اور آپ اس حالت میں ہماری عائشہ کے گھر آئے ہیں۔ اور ہماری عائشہ کے گھر جب آئے ہیں نا تو کہا ہے کہ میرے لیے نا تم 7 مٹکے لاؤ جن کے تسمے باندھے ہوئے ہوں، تسمے نہ کھلے ہوئے ہوں ان کے، اور ان کو مجھ پر بہا دو۔ 7 مٹکے لائے، وہ ان کو بہایا گیا۔ کہا کہ شاید کہ میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر پاؤں، اور اتنی حالت خراب ہونے کے باوجود رسول کریم ابھی تک آپ نمازیں خود کروا رہے تھے، ابھی تک نمازیں خود کروا رہے تھے، ایک گھر سے دوسرے گھر اکیلے جا نہیں سکتے تھے، اتنی آپ پر نقاہت اور بیماری کی شدت تھی، لیکن آپ نمازیں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو خود پڑھا رہی تھی۔ تو ایسے انہوں نے 7 مٹکے لے کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہائے گئے، آپ کو کچھ افاقہ ہوا طبیعت میں، آپ صحابہ کرام کے پاس آئے، آپ نے ایک خطبہ دیا جو کہ پچھلے خطبہ کے اندر جس کا میں نے کچھ ٹکڑا بیان کیا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں دیا۔ آپ نے کہا کہ ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الحیات الدنیا وبین ما عندہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کی نعمتوں کو چن لے یا وہ جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں ان کو چن لے، تو اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو چن لیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کی نا تو فدیناک بآبائنا وامہاتنا، حضرت ابوبکر نے یہ جملہ کہا ہمارے والدین ہماری مائیں آپ پر قربان ہوں، اور ساتھ رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ لوگ کہنے لگے کہ اس بزرگ کو کیا ہوا ہے، رسول کریم تو ایک آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتیں لینا چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس نعمتیں لینا چاہتے ہو تو اس نے اللہ کی نعمتیں چن لی ہیں، تو یہ بزرگ کیوں رو رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے فدیناک بآبائنا وامہاتنا۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہ ہو سکا، ہم میں ابو بکر زیادہ علم والے تھے، وہ جان گئے کہ یہ اختیار دیا جانے والا بندہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جب حضرت ابو بکر رونے لگے نا تو رسول کریم نے کہا لا تبکی یا ابا بکر، ابو بکر رو مت، لا تبکی یا ابا بکر، اے ابو بکر رو مت، کیوں؟ ان امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ،
مجھ پر سب سے بڑا احسان کرنے والا میرا ساتھ نبھانے کے لحاظ سے اور مجھ پر مال نچھاور کرنے کے لحاظ سے وہ ابو بکر ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں کسی کو دلی دوست جانی دوست بناتا اللہ کے سوا تو میں جناب ابو بکر کو بناتا۔ وَلَكِنَّ أَخُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتِهِ، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت اپنی جگہ پر ہے، وہ مجھے ابو بکر سے ہے۔ پھر آپ نے حکم جاری کیا آج کے بعد مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے گھروں کے دروازے بند کر دیے رہے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ یہ رسول کریم نے تقریباً 7 دن پہلے اپنی وفات سے جناب ابو بکر کے بارے میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جب تقریباً 4 دن جمعرات سوار والے دن آپ فوت ہوئے ہیں، سوار والے دن ہی مرض شروع ہوئی ہے اور سوار کے دن ہی آپ پیدا ہوئے ہیں۔ سوار جو آپ کی وفات کا دن ہے اس سے جو پہلے جمعرات ہے، جمعرات کی شام مغرب تک کی نماز رسول کریم نے خود پڑھائی ہے، لیکن جمعرات کا دن آپ پر بہت بھاری تھا کیونکہ مرض کی شدت بہت بڑھ گئی تھی۔ تو جب آپ پر مرض بہت زیادہ بڑھ گیا نا اس کی شدت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جو گھر میں موجود تھے، ہلموا اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعدا، میرے پاس کوئی چیز لے کے آؤ میں تمہیں لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو کچھ صحابہ جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے کہنے لگے اللہ کے رسول پر تکلیف بہت بڑھ چکی ہے، ہم آپ کو یہ تکلیف نہیں دیتے کہ آپ لکھوائیں، کیونکہ مریض آپ پر اس وقت تکلیف کی شدت ہے، تو ہمارے پاس چونکہ اللہ کی کتاب ہے وہ ہمیں کافی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول سے لکھوا لیں آپ، تو صحابہ کے 2 گروہ بن گئے۔ کچھ آپ کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ نہ لکھواؤ کہ ابھی رسول کریم پر تکلیف کی شدت ہے، اور کچھ کہنے لگے لکھوا لو۔ تو اسی دوران اختلاف میں کچھ آوازیں بلند ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اٹھ جاؤ یہاں سے، کیونکہ بیمار بندے کے پاس شور کرنا مناسب نہیں۔ تو پھر نبی کریم نے وہ لکھوایا تو نہیں ہے، وہ جو لکھوانا چاہ رہے تھے وہ آپ نے لکھوایا نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں لکھوایا؟ اگر وہ ضروری ہوتی ہے امت کے لیے تو نبی کریم کبھی چھوڑ کے نہ جاتے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی رات فکس کر کے رب نے بتا دی تھی، فکس کر کے، لیکن نبی کریم جب باہر نکلے تو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کو ختم کرانے میں اللہ تعالیٰ نے وہ رات بھلا دی، اس میں حکمت تھی۔ اور اسی طرح یہ جو بات اللہ کے رسول لکھوانے لگے تھے اور نہیں لکھوائی، اس میں بھی اللہ نے حکمت رکھی ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بات امت کے لیے ضروری تھی اور رسالت کے اندر شامل تھی اس کو پہنچانا اور رسول کریم نہ پہنچائی۔ یہ اللہ تعالیٰ جو بھلا دیتے ہیں نا باتوں کو اور روک دیا رہتا ہے امت تک پہنچانے سے، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ روک دیے جاتے ہیں، وگرنہ نبی کریم وہ بات ضرور لکھوا کے جاتے۔ تو بہرحال رسول کریم نے وہ بات تو نہ لکھوائی، لیکن آپ نے 3 اس دن جمعرات کے دن آپ نے 3 وصیتیں کی، جن میں سے حدیث بیان کرنے والے راوی کو 2 یاد رہی، ایک بھول گئے۔ وہ 2 وصیتیں یہ تھی، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ عرب کے جزیرے سے جتنے مشرک ہیں نکال باہر کرو۔ اور ویسے بھی جب حجۃ الوداع کے بعد حضرت ابوبکر امیر حج بن کے گئے ہیں اگلے حج پر، تو اس وقت اعلان کروایا تھا کہ 4 ماہ ہے مشرکوں کے پاس، وہ مکے سے نکل جائیں، 4 ماہ کے بعد جو مشرک جہاں ملے گا مار دیا جائے گا۔ 4 ماہ کی مہلت دی تھی انہیں، یہاں سے نکل جاؤ، جو نہیں نکلے گا 4 ماہ بعد قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کو بھی یہ چیز پسند نہیں۔ تو اس لیے نبی کریم نے اپنی آخری وصیتوں کے اندر بھی یہ بات کہی، یہودیوں کو اور مشرکوں کو دونوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ یہ پہلی وصیت تھی۔ پھر دوسری وصیت کی، کہا کہ میرے پاس جو وفود آتے ہیں میں ان کی بڑی آہو بھگت کرتا ہوں، اچھے طریقے سے ملتا ہوں، میرے بعد بھی تم وفود کی اچھی مہمان نوازی کرنا۔ یہ 2 وصیتیں راوی کو یاد رہی، تیسری وہ بھول گیا۔ اس دن مغرب کی نماز نبی کریم نے خود پڑھائی ہے، شدید بیماری تھی اور آپ نے مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات پڑھی ہے جو تقریباً 1.5 صفحے کی ہے، 16 سے آپ سمجھ لیں کہ 24 لائنوں کے قریب وہ ایک سورت ہے جو نبی کریم نے مغرب کی نماز میں پڑھی، اور ہماری مغرب کی نمازیں اتنی بڑی نہیں ہوتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی کریم نے بیماری کے باوجود اتنی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب آپ واپس گھر آئے اماں جی عائشہ کے پاس، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، عشاء کا وقت ہو گیا، لوگ مسجد میں آ گئے، منتظر تھے کہ نبی کریم ابھی آئے، لیکن نبی کریم کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ تو نبی کریم کی جب ہوش آئی، کچھ افاقہ ہوا، آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے عشاء کی؟ فرمایا نہیں، لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ کے رسول وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی نماز نہیں پڑھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک ٹب میں پانی رکھو، پانی رکھا گیا، آپ اس میں غسل کیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے بخار کچھ کم ہوا ہے، تکلیف کچھ کم ہوئی، آپ کھڑے ہونے لگے، آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔
تو آپ کو پھر جب تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا، آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ کہا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو، پانی دوبارہ رکھا گیا، آپ نے پھر غسل کیا اور اس ٹب میں بیٹھ گئے۔ جب افاقہ ہوا تو آپ اٹھنے لگے تو پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب پھر افاقہ ہوا، پوچھا اصل الناس، کے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ والناس، جو لوگ تھے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے انتظار میں تھے۔ تو رسول کریم نے پھر ایک قاصد بھیجا، کہا کہ ابو بکر کو جا کے کہو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس، کہ اللہ کے رسول آپ کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ یہ وہ پہلی نماز تھی جس پر رسول کریم مسجد میں نہ آ سکے، اور بوجہ آپ نے 3 دفعہ نہائے، کوشش کی کہ میں اٹھ کے مسجد میں جا سکوں، لیکن آپ جیسے ہی اٹھتے آپ پر غشی طاری ہو جاتی، بے ہوشی طاری ہو جاتی اور آپ اٹھ بھی نہ سکے۔ اتنی بیماری کی حالت میں آپ مسجد میں نہیں آئے۔ تو جب وہ پیغام لانے والا مسجد میں آیا، حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھاؤ۔ اور اس سے پہلے جب اللہ کے رسول نے وہ پیغام دینے کے لیے کہا نا، تو حضرت عائشہ بول پڑی، اللہ کے رسول حضرت ابوبکر آپ کی جگہ پہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، وہ تو بڑے نرم دل والے بندے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اتنا روتے ہیں کہ ان کا رونا قرآن کے پڑھنے پہ غالب آ جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ رسول کریم نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو ہی حکم دو کہ وہ نماز پڑھے۔ ہماری عائشہ نے کہا اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھ لے۔ کہا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، 3 دفعہ رسول کریم نے کہا نہیں، ابو بکر کو ہی حکم دو کہ وہ نماز پڑھے، عمر نہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول کریم کا اتنا سخت اصرار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول کریم حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی کو قبول کر، اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی کو مصلی امامت پہ، مصلی نبوت پہ کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا بھی اللہ کے رسول وہ تو بڑے نرم دل والے بندے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے بہت ہیں، ان کا رونا ان کے قرآن پڑھنے پہ غالب آ جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ حضرت عمر کو کہہ دیجیے۔ نہیں نہیں، ابو بکر کو کہو، ابو بکر کو ہی کہو کہ وہی نماز پڑھے۔ تو حضرت ابوبکر کو جب پیغام ملا تو حضرت ابوبکر کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول کریم کے مصلی پہ کھڑے ہوں۔ کہا یا عمر صلی بالناس، اے عمر تو نماز پڑھا دے لوگوں کو۔ حضرت عمر کہنے لگے انت احق بذالک، کہ اے ابوبکر آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر باقی جو دن تھے 17 نمازیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے لیے مسجد میں آئے ہیں، بس ایک نماز کے، اور باقی نمازوں کے لیے رسول کریم مسجد میں تشریف نہ لا سکے۔ محترم بھائیوں، یہ بیماری سے جمعرات کا دن تھا، پھر جمعے کا دن آیا، آپ نے گھر میں گزارا، اور جمعے کے دن آپ نے ایک فرمان جاری کیا، کہا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ نے وفات سے 3 دن پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ تم میں سے ہرگز کسی کو موت نہ آئے اس حالت میں کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھتا ہو۔ اچھا گمان رکھنے کی حالت میں اسے موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ سے پر امید ہو، اچھا گمان رکھتا ہو کہ اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اور میری زندگی کی جو خطائیں اللہ معاف کر دے گا، میرا آخرت کا معاملہ اللہ آسان کر دے گا۔ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے بندے کو موت آنی چاہیے۔ رسول کریم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ بات بیان کی، اور پھر ان 3 دنوں کے اندر ایک واقعہ اور ہوا، اور اس دن آپ باہر کچھ وقت کے لیے نکلے، اور وہ یہ تھا کہ نبی حضرت ابوبکر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے تو انصار لوگوں کو دیکھا، صحابیوں کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا ہم رسول کریم کی مجلسوں کو یاد کر رہے ہیں کہ یہاں ہم اب اکیلے بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان رسول کریم بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے جا کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ انصار تو بڑے عابدیدہ ہیں، رو رہے ہیں آپ کی غیر موجودگی سے۔ رسول کریم بمشکل اٹھے، آپ انصار میں آئے، آپ نے لوگوں کو بلایا، اور یہ آخری خطبہ تھا جو رسول کریم نے اپنی زندگی میں دیا ہے، آخری خطبہ، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ لوگوں سے کوئی خطبہ نہیں دیا۔ اور یہ خطبہ کیا تھا؟ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، تعریف کی، اور کہا کہ اوصیکم بالانصار، میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ انصار صحابہ میرے جسم اور میری جان ہے، یہ انصار صحابہ میرے جسم اور میری جان ہے، انہوں نے ہر ذمہ داری کو پورا کیا ہے، لیکن جو ان کا حق تھا ابھی تک ان کو نہیں مل سکا۔ اس لیے تم ان کے نیکوکاروں کی نیکیوں کی قدر کرنا، اور انصاریوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کر جانا، ان کو کچھ نہ کہنا۔ رسول کریم کا یہ آخری خطبہ تھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کبھی رسول کریم کو ممبر پر نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات سے 1 یا 2 دن پہلے، روایت کے اندر راوی کو یاد نہیں رہا کہ 1 دن پہلے کہ 2 دن پہلے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی کریم اپنے حجرے سے آتے ہیں
اور آنے کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی نے ایک طرف سے پکڑا ہے اور ایک طرف سے حضرت عباس نے پکڑا ہوا ہے اور رسول کریم کو پکڑ کے لا رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں تو مصلی سے وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ رسول کریم آ گئے. تو اللہ کے رسول نے اشارے سے کہا نہیں ابوبکر اپنی جگہ پر رہو. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر الی جنبی. تو رسول کریم جناب ابوبکر کے ایک پہلو میں بیٹھ گئے. تو اب معاملہ کچھ اس طرح سے تھا. رسول کریم بیماری کی وجہ سے اونچا بول بھی نہیں پا رہے تھے. تو حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت ابوبکر رسول کریم کی پیروی میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر کی پیروی میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ ظہر کی نماز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے اور اس کے بعد رسول کریم نے کوئی نماز نہیں پڑھائی. پھر وہ دن آیا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے. سوار کا دن تھا, فجر کی نماز کا وقت تھا. صحابہ کہتے 3 دن ہو گئے تھے ہم نے نبی کریم کو دیکھا نہیں تھا. ظہر کے وقت آئے ضرور تھے دوران نماز لیکن جلد چلے گئے, دیکھا نہیں. 3 دن ہو گئے تھے رسول کریم کو دیکھا نہیں تھا. ہم فجر کے لیے تیار تھے, حضرت ابوبکر نماز کے لیے آگے بڑھنے لگے ہیں کہ اچانک حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹتا ہے, رسول کریم کا چہرہ نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں واضح وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہمیں رسول کریم کا چہرہ نظر آیا نا, ایسا منظر اور ایسا خوبصورت منظر کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا جتنا خوبصورت منظر آپ کے چہرے کے دیکھنے کا تھا. آپ ہلکا سا مسکرائے ہیں. حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے اشارہ کیا نہیں ابوبکر آگے آ جاؤ, اشارے سے کہا. آپ مسکرائے, مسکرا کر آپ نے پردہ چھوڑ دیا. صحابی کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد ہم رسول کریم کو دیکھنے پر زندہ حالت میں قادر نہیں ہوئے اور آپ فوت ہو گئے. اس کے بعد سوار والے دن ہے اور یہ آخری دیدار تھا جو آپ نے صحابہ کو نماز کے وقت کروایا کہ آپ نے پردہ ایسے کیا اور مسکرائے اور پردہ چھوڑ دیا. یہ آخری دیدار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کروایا. اب جب آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے, آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت فاطمہ کو بلایا گیا. نبی کریم سخت تکلیف میں ہیں. حضرت فاطمہ آتی ہیں, نبی کریم پاس بلاتے ہیں. باقی امہات المومنین بھی گھر میں ہیں لیکن حضرت فاطمہ کو قریب بلا کے نا کان میں گفتگو کرتے ہیں. فسار رہا فبکت, اللہ کے رسول سرگوشی کرتے ہیں, حضرت فاطمہ رو پڑتی ہیں. فسار رہا فضاحکت, رسول کریم دوبارہ سرگوشی کرتے ہیں, حضرت فاطمہ ہنس پڑتی ہیں. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے اللہ کے رسول نے ایک دفعہ بات کی آپ ہنس پڑی, ایک دفعہ بات کی تو آپ رو پڑی, کیا ماجرا تھا؟ تو حضرت فاطمہ نے اس وقت نہ بتایا, آپ کی وفات کے بعد بتایا کہ اے عائشہ ام المؤمنین بات یہ تھی کہ رسول کریم نے مجھے کان میں بتایا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے, تو میں رو پڑی. رسول کریم اب رخصت ہونے والے ہیں. پھر رسول کریم نے مجھے کان میں بتایا کہ اے فاطمہ گھبرانا, میرے ساتھ سب سے پہلے ملنے والی تو ہے, میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تو فوت ہوگی اور تم سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. تو میں مسکرا پڑی. تو ساتھ اللہ کے رسول نے مجھے بشارت دی اے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو. تو میں اس بات میں مسکرا پڑی. اس کے بعد جب رسول کریم کی تکلیف, یہ بات سننے کے بعد حضرت فاطمہ نے تکلیف دیکھی نا تو تڑپ اٹھی, کہنے لگی واہ کربا ابا, ہائے میرے ابا کی تکلیف, اتنی بھی تکلیف ہو سکتی ہے؟ نبی کریم فرمانے لگے اے میری بیٹی لیس علی ابی کا کرب بعد اليوم, آج کے دن کے بعد تیرے والد پہ کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی, آج تکلیف کا آخری دن ہے. نبوت ملی تو کفار نے تکلیفیں دی ہیں اور آج بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہوں اور یہ تکلیف کا آخری دن ہے. اس کے بعد تیرے والد پہ کبھی تکلیف نہیں آئے گی. اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے نبی کریم مخاطب ہوئے, اے عائشہ وہ جو خیبر میں مجھے یہودیوں نے زہر کھلا دیا تھا نا گوشت میں, یہودی عورت نے, عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر, عائشہ میں اس زہر کا اثر مسلسل مجھے وہ ہوتا رہا ہے اس زہر کا اثر, اور اب حالت یہ ہے کہ اس زہر کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسی میری رگیں جا کٹ رہی ہے. اور اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا نبی کریم کی موت شہادت والی تھی کیونکہ آپ کی موت بوجہ زہر ہوئی تھی تو یہودیوں نے خیبر کے فتح کے موقع پر رسول کریم کو گوشت کے ساتھ لگا کر کھلائی تھی. تو اس کا اثر اس وقت اللہ نے روک دیا لیکن آپ کی وفات کے وقت اس کا اثر اللہ نے جاری کر دیا, اور آپ نے اپنی موت سے چند لمحے پہلے اس بات کو بیان کیا کہ اس زہر کا اثر میری رگیں جا کاٹ رہا ہے. تو گویا آپ اس زہر کی وجہ سے جو کہ کافروں نے دی تھی آپ شہادت کی موت آپ نے حاصل کی ہے, اور یہ بھی علماء کا ایک عقیدہ ہے. محترم بھائیو, اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف, وہ زہر کا اثر بڑھنے لگا, آپ اپنی چادر کو کبھی سر پہ لیتے تو جب سانس گھٹنے لگتا تو اتار دیتے. اسی حالت میں آپ نے ایک بات کہی, فرمایا لعن اللہ الیہود
والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ یہودیوں پر لعنت بھیجے، عیسائیوں پر لعنت بھیجے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ کس لمحے پہ کہا؟ آخری دن ہے اور آخری لمحات ہے، تکلیف کی شدت ہے۔ رسول کریم نے یہ جملہ کہہ کے امت کو خبردار کر دیا کہ یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو دربار بنا لیا تھا۔ تم نے یہ کام نہیں کرنا، میری قبر کے ساتھ تم نے یہ کام۔ اور دیکھ لو اللہ کی رحمت ہے کہ آج تک یہاں پہ بڑے آپ کو دربار نظر آئیں گے کہ رسول کریم کا دربار نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت کی اپنے نبی کی قبر کی، قبر اطہر کی، کہ آج تک وہ دربار نہیں بن سکا۔ وہاں پہ وہ پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، کوئی غلط کام کرو تو فوراً روک دیتے ہیں، بھائی نہیں، یہاں پہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو رسول کریم نے اپنے آخری لمحوں میں یہ کہا، اللہ یہودیوں پہ عیسائیوں پہ لعنت بھیجے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہاں پہ جا کے سجدے کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات لوگوں سے کی وہ یہ تھی، کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں رسول کریم کا آخری گفتگو، آخری کلام وہ یہ تھا، نماز، لوگوں نماز، اور تمہارے ہاتھ جو تمہارے غلام ہیں ان کا خیال کرنا۔ رسول کریم کے یہ آخری گفتگو تھی نصیحت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کوئی اور گفتگو نہیں کی، اشارتاً ایک بات کی ہے لیکن گفتگو اللہ کے رسول نے اس کے بعد نہیں کی۔ اور یہ آخری بات کیا تھی؟ نماز۔ نماز، آج اسی نماز کا ہم بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ رسول کریم نے کہا وہ آخری کلام، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، آخری کلام، آخری نصیحت۔ یار ہمارا باپ بھی آخری کو لفظ بول جائے نا، آخری لفظ، ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ یار ہمارا والد فوت ہوتے وقت یہ آخری لفظ اس نے یہ بولے ہیں، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ تو امام الانبیاء ہیں، ان پر ہمارے والدین جیسے لاکھوں والدین قربان ان پہ۔ ان کے آخری لفظ یہ تھے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز، لوگوں نماز، اور اپنے خادموں کا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ آج ہمارے معاشرے میں اسی نماز کے ساتھ ہم جو کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں حضرت عائشہ کے بھائی داخل ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ تو رسول کریم نے جب مسواک کو دیکھا نا تو آپ کی آنکھیں مسواک پہ لگ گئی، تو ہماری عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بھائی سے مسواک لی، اس کا اگلا حصہ کاٹا اور خود اس مسواک کو چبایا، کیونکہ رسول کریم تو سخت تکلیف میں تھے، چبا کر رسول کریم کو مسواک دی۔ ہماری عائشہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے مسواک کی اور میں نے اتنے اچھے طریقے سے اللہ کے رسول کو کبھی مسواک کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے بہت عمدہ طریقے سے مسواک کی، اور آپ بیٹھے اس طرح تھے کہ میرے سینے کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور آپ بیٹھے تھے اور مسواک کر رہے تھے۔ اور حضرت عائشہ کہتے ہیں جمع اللہ بین ریقی و ریقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور رسول کریم کا تھوک اس دن جمع کر دیا جس دن آپ کا دنیا میں آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا، کیونکہ اس کے چند لمحوں بعد رسول کریم وفات پا گئے۔ وہ چند لمحے کیا تھے کہ رسول کریم کے پاس ایک بڑا برتن لایا گیا، آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے اور اپنے چہرے پہ پھیرتے اور ساتھ کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ان للموت سکرات، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ رسول کریم یہ جملے کہنے لگے۔ ہماری عائشہ کہتے ہیں اسی حالت میں تھے کہ آپ کا سر ران پہ آ گیا اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو مجھے یاد آیا کہ وہ جو اللہ کے رسول اپنی صحت والی حالت میں کہا کرتے تھے نا کہ انبیاء کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اللہ ان کا ٹھکانہ ان کو جنت میں نہیں دکھا دیتا اور دنیا اور جنت میں اختیار نہیں دے دیتا۔ تو جب اللہ کے رسول پر یہ غشی طاری ہوئی نا تو اللہ کے رسول کو جب ہوش آئی تھوڑی سی تو آپ نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق اعلیٰ میں۔ تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول نے آخرت کو چن لیا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کی نعمتوں کو چن لیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری دعا کی وہ یہ تھی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اور اللہ مجھے نیک رفیقوں کے ساتھ، نیک دوستوں کے ساتھ ملا دے۔ رسول کریم کا یہ کہنا تھا، آپ کے ہاتھ سے جو مسواک تھی وہ گر گئی، رسول کریم نے اپنا ہاتھ اوپر کو اٹھایا، وہ ہاتھ آپ کا نیچے آ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ رسول کریم کا سر مبارک اماں جی عائشہ کے ٹھوڑی اور یہ سینے کے درمیان تھا، اور رسول کریم اس حالت میں اس دنیا سے گئے۔ یہ رسول کریم کی وفات اس وقت ہوئی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں نا تو حضرت فاطمہ نے پھر اعلان کیا، حضرت فاطمہ گھر میں موجود تھی، کہا یا ابتا اجاب ربا دعا،
ہائے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ہے. یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. یا ابتا الی جبریل ننعا، ہائے ابا جان اے جبریل تجھے ہم اپنے پیارے باپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. ہمارا پیارا باپ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات پا چکے ہیں. جناب فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے. اب صحابہ کو جب پتا چلا، حضرت عمر کو پتا چلا، کہنے لگے جو بندہ کہے گا نا کہ رسول کریم فوت ہو گئے ہیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور رسول کریم حضرت موسیٰ کی طرح زندہ ہے، وہ آئیں گے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے. اتنے میں وہ غار یار آیا اپنے گھر سے، صبر کا پیکر آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. کسی سے بات نہیں کی، اپنا گھوڑا کھڑا کیا، مسجد میں داخل ہوئے، مسجد سے داخل ہو کے حجرے میں داخل ہوئے. حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جس میں اطہر پر ایک چادر ہے. ذرا تصور کرو کہ حضرت ابو بکر نے کس قدر بڑے حوصلے کے ساتھ وہ چادر ہٹائی ہوگی. چادر ہٹائی. مسند احمد کے لفظ ہے کہ حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ کا چہرہ ایسے پکڑا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ساتھ کہنے لگے واہ نبی جا، ہائے میرے نبی، واہ خلیلہ، ہائے میرے دلی دوست، واہ صفیہ، ہائے میرے سچے دوست، ہمیں چھوڑ گئے ہو، اس دنیا سے چلے گئے ہو. اور کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی، ایک موت آنی تھی آ گئی ہے، اس کے بعد آپ پر کوئی موت نہیں. اب صدیق پر جو دکھ تھا نا وہ شاید کسی پر نہ ہو، لیکن جناب صدیق سمجھتے تھے کہ وہ جو پیغام لے کے آئے تھے نا اللہ کے رسول، اگر آج میں نے صبر نہ کیا تو وہ پیغام شاید امت تک درست نہ پہنچے. باہر آئے تو دیکھا کہ لوگوں کو تو جناب عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہی نہیں ہو سکتے. یہ الفاظ سے حضرت عمر کے. حضرت ابو بکر نے وہاں پر اپنا غم چھپایا، لوگوں سے کہا لوگوں بات سنو، عمر بیٹھ جاؤ. عمر نہ بیٹھے. کہا عمر بیٹھ جاؤ، نہ بیٹھے. حضرت ابو بکر سائڈ پہ ہوئے خطبہ دیا. کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ عبادت کرتا تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جان لے کہ اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. اور ساتھ ہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فقط ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو رہے اور شہید کر دیے رہے تو کیا تم پھر جاؤ گے دین سے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ آیت سنی تو ایسے لگا جیسے ابھی نازل ہوئی ہے، تو پھر ہر بندہ یہ آیت پڑھتا جا رہا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ آیت سنی تو حضرت عمر اب جری بہادر انسان تھے، سخت دل تھے، دین کے معاملے میں نرم دل نہیں تھے، بڑے سخت مزاج تھے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں نے آیت سنی، میں اپنا قدم اٹھانا چاہتا تھا لیکن اٹھا نہیں پایا حتیٰ کہ میں گر گیا. مجھ پر ایسی غم کی کیفیت طاری ہوئی کہ میں اپنے قدم بھی نہیں اٹھا سکا. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دن مدینے کے اندر ہم نے یہ منظر دیکھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینے میں داخل ہوئے تھے مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی، اور جس دن آپ فوت ہوئے مدینے کی ہر چیز تاریک ہو گئی اس دن. اور یہ واقعتاً صحابہ نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، کیسے لگا جیسے اندھیرا چھا گیا ہر طرف مدینے میں. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کی باری آئی تو اختلاف ہوا کہ رسول کریم کو کہاں دفن کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا رسول کریم نے یہ بات بیان کی تھی کہ انبیاء جس جگہ وفات پاتے ہیں جو ان کے سونے کی جگہ ہوتی ہے وہیں پہ انہیں دفن کر دیا جاتا ہے. تو رسول کریم چونکہ حجرہ عائشہ میں وفات پائی ہے تو وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. آپ کی قبر وہ ایک بغلی تھی، یعنی سیدھی قبر جیسے ہمارے ہاں بنتی ہے ایسے نہیں تھی، وہ ایسے قبر بناتے ہیں اور اس کے سائڈ پہ ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے، اسے یہ عرب کے اندر یہ چلتی ہے قبر. تو اس قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. آپ کی نماز جنازہ با جماعت ادا نہیں کی گئی، اور یہ بات اس لیے کہ ایک تو جگہ کم تھی، دوسرا نماز جنازہ پڑھائے کون، یہ معاملہ تھا. تو ہر صحابی اپنے طور پر وہ جماعتیں ٹولیاں داخل ہوتی حجرے میں، وہاں پہ اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھتے اور باہر آ جاتے. اسی نماز جنازہ کی ادائیگی میں سوار کا دن بھی گزرا ہے، بدھ کا دن، منگل کا دن بھی گزرا ہے، اور بدھ والے دن آپ کی تدفین کی گئی ہے، اور صحابہ نے فردن نماز جنازہ پڑھی ہے. اور یہ ایک اجماعی مسئلہ تھا، صحابہ نے اجماع کیا، اور جس پر امت اتفاق کر لے ساری، اختلاف رائے نہ ہو تو وہ بھی دین کا حصہ ہوتا ہے. تو صحابہ کا یہ آپس میں اجماع ہو گیا کہ ہم الگ الگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس اجماع پر انہوں نے عمل کیا اور الگ الگ نماز جنازہ پڑھا. محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کرنے کے بعد حضرت انس گھر واپس آئے نا، رسول کریم کے خادم رہے تھے، گھر میں آنا جانا بھی تھا. حضرت فاطمہ سے ان کا ٹاکرا ہو گیا. حضرت فاطمہ کہنے لگے یا انس اطابت انفسکم
ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دل مان کیسے گئے کہ تم رسول کریم پر مٹی ڈالا؟ تمہارے دل مان کیسے گئے اس بات پر کہ تم امام الانبیاء پر جن پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے تم مٹی ڈالا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے دل اس بات پہ مان گئے، ماننے نہیں چاہیے تھے، لیکن چونکہ رسول کریم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب یہ اصول ہے کہ جو بھی فوت ہوتا ہے اسے دفنایا جاتا ہے، اس لیے دفنا دیا گیا۔ کیا صحابہ کرام زندہ ہونے کی حالت میں ایسا کر سکتے تھے؟ اس لیے محترم بھائیوں، جو عقیدہ پچھلے جمعہ میں بیان کیا کہ صحابہ کرام نے جو آپ کو دفن کیا ہے، آپ کا دفن کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ نبی کریم ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اخروی زندگی جی رہے ہیں، اور یہ ان کا آخری سفر تھا۔ تو میں نے مختصراً آپ کو بیان کیا ہے، نبی کریم پر جو مرض کی شدت آئی، اس امت پر کسی بھی بندے پر ویسی تکلیف نہیں آ سکتی، کیونکہ سب سے بڑھ کر آپ پر شدت تکلیف تھی۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد کوئی بندہ بھی تکلیف سے مرتا نا اگر، تو مجھے برا نہیں لگتا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ تکلیف سے مرے نا، ہم کہتے ہیں یار برا بندہ تھا اس لیے تکلیف پائی۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے رسول کی تکلیف دیکھی نا، اس کے بعد کوئی بندہ تکلیف میں فوت ہوتا ہے نا، تو مجھے برا نہیں لگتا کہ یہ اس کی برائی کی وجہ سے ہے، بلکہ بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے گناہوں سے بندے کو پاک کرنے کی غرض سے بھی۔ اس لیے کسی کا آپ اسے دیکھیں کہ وہ تکلیف کے اندر مر رہا ہے، بیماری بہت سخت ہے، تو اس سے کوئی برا نتیجہ نہ سوچا کرو کہ اس کی بری موت ہے یا ایسے ایسے، یہ بات غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔